نکاح کو آسان کیا تھا. ہم نے رسموں کی وجہ سے نکاح کو مشکل ترین بنا لیا. مہندی کی رسم، منگنی کی رسم، منگنی کی شریعت نے اجازت دی، لیکن یہ جو مروجہ منگنی ہے کیا سنت کے مطابق ہے؟ یہ نمائشی جہیز کی رسم، معاف کر دیجئے گا، ناراض نہ ہوئیے گا، وہ لوگ جنہوں نے جہیز کو نکاح کا ایک لازمی جز بنا لیا، وہ بھوکے، وہ گداگر، وہ فقیر، وہ مانگنے والے جو والدین سے بیٹی بھی مانگتے ہیں اور منہ کھول کر جہیز بھی مانگتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، وہ چوراہے پر مانگنے والے سے بڑے گداگر ہیں. نامعلوم ان لوگوں نے جنہوں نے جہیز کو نکاح کا لازمی حصہ بنا دیا، کتنی بہنوں کو، کتنی بیٹیوں کو نکاح سے محروم کر دیا. آپ جانتے ہیں میں ایک ہفت روزہ اور ایک روزنامہ سے تعلق رکھتا ہوں. ہمارے پاس کتنے خطوط آئے. ایک خط تو ایسا ہے کہ تڑپا کر رکھ دیا، اور میں نے اس پر لکھا بھی، مظلومانہ پکار کے نام سے عنوان سے میں نے کالم لکھا، جس میں چند بیٹیوں نے لکھا ہمارے نکاح نہیں ہو رہے اس لیے کہ ہمارے ابا کے پاس داماد کو دینے کے لیے کچھ نہیں. اگر ہم زنا میں، بدکاری میں مبتلا ہو گئی تو اس کی ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے. لازمی حصہ بنا دیا. اور اتنی بے حیائی کہ ہم منہ کھول کر مانگتے ہیں، فہرست پیش کرتے ہیں مطالبات کی. مجھے بتائیے، آقا کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت فاطمہ، چاروں کا نکاح کیا. مجھے بتائیے آقا نے ان کو کیا جہیز دیا تھا؟ لوگ حضرت فاطمہ کا نام لیتے ہیں. حضرت فاطمہ کو جہیز دیا. کیا جہیز دیا؟ ایک چارپائی دی، اللہ اکبر، 2 گھڑے دیے، چمڑے کا گدا دیا، ایک چھاگل دی، ایک مشکیزہ اور 2 چکیاں. فاطمہ اپنے گھر جاؤ گی تو اپنے ہاتھوں سے آٹا پیس لیا کرنا. یاد ہے جب حضور غلام اور لونڈیاں تقسیم کر رہے تھے تو خاتون جنت حاضر ہوئی تھی، حضرت فاطمہ حاضر ہوئی تھی. یا رسول اللہ، سب کو غلام اور لونڈیاں تقسیم فرما رہے ہیں، مجھے بھی دے دیجئے. پانی دور سے لاتی ہوں، کمر دوہری ہو جاتی ہے، جھاڑی دیتی ہوں، کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، چکی چلاتی ہوں، ہاتھوں میں نشان پڑ گئے. اے میں قربان جاؤں، اے آقا تیرے قدموں کی خاک پر. وہ آقا جو مدینے والوں کو غلام اور لونڈیاں دے رہے تھے، اپنی بیٹی کو کیا دیا؟ تسلی. اپنی بیٹی کو کیا دیا؟ اللہ کا نام. فاطمہ، کیا میں تجھے اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ غلام اور لونڈی سے بہتر؟ ابا ضرور بتائیے. فاطمہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. حضرت فاطمہ راضی ہو کر، خوش ہو کر واپس تشریف لے آئیں. کیا جہیز دیا حضور نے بیٹیوں کو؟ اور حضور نے جہاں جہاں رشتے کیے، آپ ازواج مطہرات کے حالات پڑھیے. اکثر ازواج مطہرات بڑے خاندانوں سے تعلق رکھتی تھی. حضرت عائشہ کو دیکھیے، حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں. حضرت حفصہ کو دیکھیے، حضرت عمر کی بیٹی ہیں. اونچے خاندانوں سے تعلق. لیکن مجھے بتائیے، ان ازواج مطہرات کو ان کے والد نے کیا جہیز دیا تھا؟ حضور کے پاس کیا جہیز لے کر آئی تھی؟ ہم نے کتنا مشکل بنا دیا. پھر جہیز کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں، یہ مہندی، یہ بارات، یہ پٹاخے، یہ آتش بازی اور یہ بارات، پورا جلوس کا جلوس آ رہا ہے. لڑکی والوں سے کھانا کھایا جائے گا. اور میں عجیب بات بتاؤں آپ کو، پچھلے دنوں
خدا کی قسم میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک باپ آیا, اب یہاں سے وہاں ایک شخص آئے گا جنگل میں میرے پاس مشورہ کرنے کے لیے. کہا مولانا ایک جگہ رشتہ کیا, طے ہو گیا, اور پھر ایک شادی حال میں نے بک کروا لیا, لیکن بیٹی کے سسرال والوں کا اصرار ہے کہ فلاں شادی حال میں ہماری دعوت کی جائے, وگرنہ ہم رشتے کو ختم کرتے ہیں. رونا آ رہا تھا اس شخص کو, جذباتی بھی ہو رہا تھا. میں نے تسلی دی, ارے بھائی مان لے, نہ بیٹی کا مستقبل نہ خراب کر, نہ معلوم کیا ہو, مان لے. ایسے ایسے مطالبے, ایسی باتیں لڑکے والوں کی طرف سے. اللہ اکبر. وہ باپ جس نے 20-25 سال تک بیٹی کی پرورش کی, وہ اپنے جگر کا ٹکڑا دے رہا ہے, لیکن اس کا دل نہیں بھرتا. یہ کہتا ہے سامان بھی چاہیے. تانے دیتے ہو مسلمانوں, تانے کیا لے کر آئی ہو؟ ساس تانا دیتی ہے, سسر تانے دیتا ہے, ہاں باپ یہ تانے دیتی ہیں, کیا لے کر آئی ہو؟ کتنی ہیں تانوں سے تنگ آ کر, پھندے لگا کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیتی ہیں. کتنی ہیں اپنے جسم پر تیل چھڑک کر آگ لگا لیتی ہیں. خدا را سوچو. اور میں کیسے کہوں, معاف کر دیجئے گا اے دینداروں, نمازیوں, حاجیوں, دینی جماعتوں سے تعلق رکھنے والوں, معاف کر دیجئے گا اگر میں یہ کہوں کہ جب ان رسموں کا معاملہ آتا ہے, شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے, تو ہمارے دیندار کسی دنیا دار سے پیچھے نہیں رہتے. دین تو مسجد میں جائے. ولی صاحب خوشی کا موقع ہے, ہائے اللہ, دنیا دار ہماری خاطر دنیا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, اور ہم دنیا داروں کی خاطر دین چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, دین قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ارے کیا کر رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ خدا را سوچو. اتنا مشکل مت بناؤ نکاح کو, بدکاری عام ہوگی. ایک سروے کے مطابق اس وقت پاکستان میں 1 کروڑ بیٹیاں نکاح سے محروم ہیں. مطالبے نہیں پورے کیے جا سکتے. میں نے تھوڑا سا رشتوں کا سلسلہ شروع کیا, میں نے دیکھا کتنی مشکلات کا شکار ہیں بچیوں کے والدین, اور کیسے سر اونچے کر کے بات کرتے ہیں بیٹے اور بیٹوں کے والدین. کیا تمہاری بیٹی نہیں ہے؟ دوسرے کی بیٹی کے لیے ہی سوچتے ہو. خدا را ان رسموں سے جان چھڑاؤ, خدا را توبہ کرو. میرے آج کے اس بیان کا مقصد یہ بھی ہے, ترغیب دوں, خدا را توبہ کرو. فضول خرچی کی کوئی حد ہے؟ شادی کا سامان خریدنے کے لیے جا رہے ہیں دبئی, برطانیہ, اور میں اپنی معلومات کی بنا پر منبر رسول پر بیٹھا ہوں, مسجد میں بیٹھا ہوں, جھوٹ نہیں بولتا. میں ایسے دینداروں کو جانتا ہوں جو یہ کرتے ہیں, جاتے ہیں شاپنگ کے لیے, ان کی عورتیں, ان کے مرد. کہاں گیا دین؟ کیا صرف نماز پڑھنے کا نام دین ہے؟ حج کرنے کا نام دین ہے؟ یہاں دین کہاں گیا؟ پھر جوڑے, 1-1 لاکھ روپے کا ایک جوڑا جو ایک ہی دن پہنا جاتا ہے. جس خرچے سے ایک بیٹی کا نکاح کرتے ہو 100 بیٹیوں کا نکاح ہو سکتا ہے. پھر بیوٹی پارلر کی مصیبت, ہزاروں روپیہ اڑا رہے, ہزاروں. ہائے اللہ. پھر مووی تصویریں, کوئی کہہ سکتا ہے یہ فلاں کا اختلاف ہے, فلاں کا اختلاف ہے, لیکن یہ جس طریقے سے آپ موویاں بنا رہے ہیں, مرد اور عورت اکٹھے, مخلوط اجتماع, کندھوں پر ہاتھ رکھ کر, ارے کہاں گئی حیا؟ اس مووی کو کون نہیں دیکھے گا؟ کیا ہماری غیرت نے یہ گوارا کر لیا ہم اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو شو پیس بنا دیں, جو چاہے دیکھے؟ مجھے بتائیے کوئی آخری حد بھی تو ہونی چاہیے کہ یہاں آ کر رک جائیں, اس کے بعد ہم بے حیائی نہیں کریں گے. ہم تو گرتے ہی چلے جاتے ہیں.
ہے اللہ، یہ رسمیں، یہ رواج زندگی کو تلخ بنا رہے. پھر ان کے نتائج کیا؟ گھروں میں سکون نہیں، جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، بچے نافرمان، طرح طرح کی بیماریاں، آفتیں، مہنگائی، اور کچھ نہیں. اور کیا ہوگا ان اعمال کے نتیجے میں؟